بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 38واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 31 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 31 ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آیت المنافقی، منافق کی نشانیاں ثلاث، تین ہیں۔ اذا حدث، جب بات کرے، کذبا، تو جھوٹ بولے، واذا وعد، اور جب وعدہ کرے، اخلف، تو خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت رکھوائی جائے، خانا، تو خیانت کرے۔ آیت المنافقی، منافق کی نشانیاں ثلاث، تین ہیں۔ اذا حدث، جب بات کرے، کذبا، تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ، اور جب وعدہ کرے، اخلفا، تو خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت رکھوائی جائے، خانا، تو خیانت کرے۔ اب یہاں پر آیتو، اس کا معنی ہے علامت، اور اس کی جمع آیات آتی ہے۔ المنافق، وہ شخص جو دل میں کفر کرنے والا ہو۔ مصدر ہے، مجرد میں باب نصرین شروع سے بمعنی ختم ہونا، کم کرنا، اور مزید میں مصدر ہے باب مفاعلہ کا، بمعنی زبان سے اسلام ظاہر کرنا اور دل میں کفر رکھنا۔ ایک لفظ ہے نفقن، بمعنی سرنگ، اور اس کی جمع انفاقن آتی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نفقتن، بمعنی خرچ، اور اس کی جمع نفقات اور نفاقن آتی ہیں۔ ایک اور لفظ ہے النفق، جس کا معنی ہے شوہروں میں مقبول و پسندیدہ عورتیں۔ ثلاثن، یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، ثلثا یثلث ثلاثن، اور اس کے معنی ہے تین، اور اسی سے الثلث بمعنی تہائی ہے، جس کی جمع اثلاث آتی ہے، اور اسی سے الثلث بمعنی اونٹنی کا تیسرا بچہ۔ حدث، یہ سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، اسباب تفعیل۔ حدث یحدث تحدیثا، بمعنی بیان کرنا، روایت کرنا، نمبر دینا۔ مجرد میں یہ باب نصرین شروع سے مستعمل ہے، بمعنی واقع ہونا، نیا ہونا، اور اسی سے الحث بمعنی اچھی گفتگو کرنے والا، شیریں گفتار، اور اسی سے الحدث بمعنی نئی چیز، خلاف سنت، دین میں نئی بات،
اور پائخانہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کذبا سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، اسباب ضرب یضربو، جیسے کذب یکذب، اور اس کے بہت سارے مصادر آتے ہیں، کذب یکذب کذبا وکذبا وکذبتا وکذبتا وکذابا وکذابا، اور اس کا معنی ہے جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔ وعدہ سیاہ واحد مذکر غائب، اسباب ضرب یضربو، جیسے وعد یعد، وعد یعد وعدا وعدتا وموعدتا وموعودا، اور اس کا معنی ہے وعدہ کرنا، وعد یعد وعدا وعدتا وموعدتا وموعودا، بمعنی وعدہ کرنا، اور اسی سے میعاد بمعنی وعدے کا وقت یا جگہ، اور میعاد کی جمع مواعید آتی ہے۔ اخلف سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، اسباب افعال جیسے اخلف یخلف اخلافا، اخلف یخلف اخلافا، پھر یہ معنی میں موقع کے مطابق استعمال ہوتا ہے، جیسے اخلف وعدہ یا اخلف بوعدہ، تو اس کا معنی ہوگا وعدہ خلافی کرنا۔ اسی طرح اخلف الشجر معنی درخت کا پل نہ لانا، اخلف الغیث معنی امید دلانے کے بعد بارش نہ برسنا، اخلف الشیء معنی خراب ہونا، بو بدل جانا۔ پھر مجرد میں باب نصر ینصر سے خلف یخلف خلوفاً کا معنی ہے بدل جانا، خراب ہونا، کسی سے پیچھے ہونا، کپڑے کا مرمت کرنا، قائم مقام ہونا۔ اسی طرح باب سمع یسمع سے بھی اس کے کئی معنی ہیں، خلف یخلف خلفا بمعنی کسی ایک کروٹ پر جھکا ہوا ہونا، اسی طرح اونٹنی کا حاملہ ہونا۔ پھر ایک اور لفظ ہے الخلف، الخلف کے کئی معنی ہیں، اسے پیٹ، لکڑی میں سوراخ کرنے کا آلہ، کلہاڑی کا سرا، نالائق اولاد، ایک صدی کے بعد آنے والی صدی۔ تو بھائی یہ معنی ہیں الخلف کی۔ اور ایک دوسرا لفظ ہے الخلف، اس کا معنی ہے وعدہ خلافی۔ اسی طرح ایک تیسرا لفظ ہے الحلف، اس کا معنی ہے مختلف ضد، اور اونٹنی کی تن کو بھی الحلف کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھا لفظ ہے الحلف، الخلف، اس کا معنی ہے بدل عوض، لائق بیٹا اور پسماندگان وغیرہ۔ اؤتمنا یہ باب ابتغال سے ماضی مجہول کا سیاہ ہے، امین بنایا گیا۔ آمنا یأمن امانتن باب کرما یکرمو سے امین ہونا، دیانتدار ہونا، اور باب سمع یسمع سے امن یأمن امنا و امانا و امانتا و امانتا بمعنی مطمئن ہونا، بے خوف ہونا۔ اسی سے الامین بمعنی دیانتدار، قابل اعتماد، اس کی جمع امنا آتی ہے۔ امین الصندوق خزانچی اور کیشیئر کو کہتے ہیں، اور امین المکتبۃ لائبریرین کو کہتے ہیں۔ خانہ سیاہ واحد مذکر غائب، اسباب نصر ینصرو، جیسے خان یخون خونا و خیانتا و مخانتا و خانتا بمعنی امانت میں خیانت کرنا۔ ایک لفظ ہے الخانو،
اس کا معنی ہے ہوٹل، دکان، سرائے، اور اس کی جمع خانات آتی ہے۔ اور ایک دوسرا لفظ ہے الخوانو یا الخوانو، یعنی ضم اور کسرے دونوں کے ساتھ مستعمل ہے، الخوانو یا الخوانو، تو اس کا معنی ہے دسترخوان، اور اس کی جمع اخونتن، خون اور اخاوین آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے الخوانو، الخوانو کا معنی ہے بہت بڑا بے ایمان، زبردست خیانت کا عادی وغیرہ۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے کہ یہ 3 گناہ اس میں نہ ہونے چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانتوں میں خیانت کرنا منافق کی نشانیاں ہیں، اور قرآن کریم میں منافق کا ٹھکانہ جہنم بتا دیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے کہ بھائی یہ 3 گناہ اس میں نہ ہونے چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانتوں میں خیانت کرنا منافق کی نشانیاں ہیں، اور قرآن کریم میں منافق کا ٹھکانہ جہنم بتا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی منافق وہ ہوتا ہے جو دل میں کفر کرتا ہو، منافق مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا وغیرہ اور ہر گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوگا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ صرف کلمہ شریف پڑھنے والا مسلمان ہے اور کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، اور جو منافق ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نہیں نکلتا، بلکہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنا ایمان کمزور کر بیٹھتا ہے۔ یعنی ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کامل ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ الغرض ہمیں بھی ان صفات رذیلہ سے خود کو بچانا چاہیے اور منافقوں کی طرح نہیں بننا چاہیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ آیت المنافق، آیت مضاف مرفوع بضم لفظاً، المنافقی مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، آگے جا کر ثلاث مبدل منہ ہے، اور باقی پورے کے پورا حدیث اس کے لیے بدل ہے۔ اذا کلمہ شرط، حدث یہ فعل ہے اسباب تفعیل، اور اس میں وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے، اور آگے اس کے لیے جزا کذبہ ہے۔ کذبہ فعل، وہ ضمیر فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر یہ دونوں شرط اور جزا مل کر معطوف علیہ۔ پھر اس کے بعد وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ معطوف اول ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ یہ معطوف ثانی ہے، وَعَطِفَ اذا کلمہ شرط، وعد فعل، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور اس کے لیے جزا ہے اخلف۔ اخلف فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر یہ دونوں شرط اور جزا مل کر معطوف اول۔ اسی طرح وہ عاطفہ اذا کلمہ شرط، اؤتمن فعل، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، خانہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر یہ دونوں شرط اور جزا مل کر معطوف ثانی ہوا۔ پھر معطوف اول اور معطوف ثانی اور معطوف علیہ مل کر یہ بدل ہوا ثلاث مبدل منہ کے لیے،
پھر یہ دونوں مل کر مبدل منہ اور بدل مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔